اللهم صل على محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. سارے مل کے دعائے سلامتی مولا امام زمان اجل اللہ شریف. بسم اللہ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. دعائیں پروردگار عالم سے اللہ رب العزت بانیان کا یہ فرش عذاب بچھانا، مومنین کرام کا دور دراز جگہوں سے اس پاک اور مقدس مقام پہ چل کر آنا خالق لم یزل قبول فرمائے. بانیان کے اس مجلس عزا کے صدقے میں رزق، مال، کاروبار، عزت، آبرو میں اضافہ فرمائے. بانیان کے تمام مرحومین اور مرحومات کی بخشش فرمائے. خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم اپنے بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب رہتے ہیں. میں اکثر جاتا ہوں تو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، جان ہی نہیں رہا، بس اللہ سے بچ بچا کر کے ہم کر رہے ہیں. جب یہ عقیدہ ہوگا نا کہ نہیں اللہ میرے اندر رہتا ہے. مولا امیر کائنات سے کہا گیا تھا نا کہ یا علی، میں نے سنا ہے کہ ایک تھا اللہ کو نہ ماننے والا، وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے تمہارا خدا نظر نہیں آتا، دیکھا نہیں جا سکتا. تو مولا امیر کائنات نے فرمایا کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہی نہیں ہوں جس کو دیکھا نہ جا سکتا ہو. جی آباد ہے اللہ رب العزت آپ مومنین کو. کام ہے یا زیادہ ہے، میں تھوڑا سا مقدمہ باندھ رہا ہوں تاکہ جو ہے شرکت ہو جائے مومنین کی. میں اس اللہ کو مانتا اور عبادت ہی نہیں کرتا جس اللہ کو دیکھا نہ جا سکتا ہو. اللہ انسان کی شہ رگ سے خود قرآن مجید میں فرما رہے ہیں. چلتے ہیں مولا امام کاظم علیہ السلام کی طرف. یہ وہ موضوعات ہیں کہ جو موضوعات ہمارے ممبروں سے پڑھے ہی نہیں جاتے. ہاں قبلہ صاحب خیبر سنا دو، خندق سنا دو، بس یہی سنتے ہیں. باقی امام معصومین کی زندگی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، کیسے گزاری، کیا مشکلات، کیا آسانیاں، کتنا علم بانٹا، کتنے علم کے جو ہے وہ چراغ جلا کر گئے ہیں، ان کو نہیں جانتے.
تو ان موضوعات کو اپنے بچوں کو بھی سنانا چاہیے، خود بھی سننا چاہیے۔ قبلہ صاحب آج امام رضا کی سیرت سنائے، آج امام تقی کی سیرت سنائے، امام نقی کی سیرت سنائے ہمیں۔ ہم کیا سن رہے ہیں؟ امام علی، امام حسین، امام حسن بھی نہیں پڑھے جاتے، امام حسین، اور جو بھی آ رہا ہے بس دو اماموں کے قصیدے بھی پڑھ رہے ہیں، انہی پہ واعظ و نصیحت بھی کر رہے ہیں۔ باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگیوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ مولا امام کاظم علیہ السلام کا سن ہے 5 سال، 5 سال کے۔ ایک شخص کوفہ سے جاتا ہے مدینہ حج کے لیے، اور مدینہ والوں سے جا کے پوچھ گچھ کرتا ہے کہ میں نے نبی سے ملنا ہے، رسول خدا سے ملنا ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ شروع سے ہی توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ کی توجہ میری طرف ہوگی میرا ٹائم ختم ہو جائے گا اس وقت۔ شروع سے ہی توجہ رکھیں۔ جی ہاں، آباد اللہ رب العزت۔ تو اس نے کہا کہ میں رسول کو ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو رسول تو کافی وقت سے کوفہ سے حج کرنے گیا مدینہ میں جا کے خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا نبی تو کافی وقت سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، نبی کے بیٹے امام صادق زندہ ہیں، ان سے جا کے مل لو، تمہیں ایسے ہی لگے گا جیسے میں رسول سے مل کے آ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ صادق جب بولتا ہے تو پتہ لگتا ہے محمد بول رہا ہے، صادق جب چلتا ہے تو پتہ لگتا ہے محمد چل رہے ہیں۔ تو یہ پوچھتا کہ صادق کا گھر کون سا ہے، جا پہنچا مولا امام صادق کی چوکھٹ پہ، دستک دی۔ جیسے ہی دستک ہوئی، اندر سے ایک 5 سال کا بچہ اپنے سر پہ عمامہ رکھے ہوئے، اپنے قد سے بڑا عصا اٹھائے ہوئے گھر سے باہر آیا۔ عمامہ سر پہ، اپنے قد سے بڑی لاٹھی اٹھا کے گھر سے باہر۔ السلام علیکم، سلام۔ تو اس نے کہا یہ تو صادق نہیں ہو سکتا، یہ تو بچہ ہے۔ اچھا ہم بھی اگر جائیں کسی کے گھر میں اندر سے بچہ آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا جا کے کسی بڑے کو بھیجو، یہی کہتے ہیں نا۔ تو وہ بھی یہی کہنے لگا، اس نے کہا بیٹا جاؤ کسی بڑے کو بھیجو یا صادق کو بھیجو، میں ملنے آیا ہوں۔ تو امام فرماتے ہیں، امام کاظم فرماتے ہیں، وہ 5 سال کا بچہ کاظم، مولا امام کاظم، وہ فرماتے ہیں دیکھو تم مجھے بچہ سمجھ رہے ہو، میں بچہ ہوں نہیں، تم مجھے بچہ کہہ رہے ہیں نا کہ بچہ جاؤ کسی بڑے کو بھیجو۔ تو امام کہتے ہیں میں بچہ نہیں ہوں، 2 منٹ میری نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھ لوں پھر کسی کو بھیجتا ہوں۔ اچھا اب کیا تھا؟ گلی تھی، گلی میں امام کا گھر، امام صادق کا۔ امام کاظم نے گلی میں ہی مصلی بچھا دیا، مصلی بچھا کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے امام کاظم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ بندہ کہتا ہے صادق کے گھر میں رہتے ہو، تمہیں نماز کا پتہ نہیں ہے کیسے پڑھی جاتی ہے؟ تو امام کہتے ہیں کیوں، میں نے کیا غلطی کی؟ کہتے ہیں میں نے تو رسول کی حدیث سنی ہے، ائمہ معصومین کی حدیث بھی سنی ہے کہ جو شارع ہوتا ہے، جہاں پہ لوگوں کا گزر ہوتا ہے، وہاں پہ مصلی بچھا کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ پوری توجہ چاہوں گا۔ جو جگہ گزرگاہ ہو، لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہو، گلی لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے، وہاں پہ نماز مصلی بچھا کے نہیں پڑھنی چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ کہتا ہے اس لیے نماز پڑھنے والے کی توجہ لوگوں کی طرف ہو جاتی ہے، اللہ سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اللہ اور نماز پڑھنے والے کے درمیان فاصلہ آ جاتا ہے کیونکہ توجہ لوگوں کی طرف ہو گئی۔ امام فرماتے ہیں وہ کیسا اللہ ہے کہ جس کے سامنے سے اگر بندہ گزر جائے تو اس اللہ اور اس نماز پڑھنے والے کے درمیان فاصلہ آ جائے اللہ کا۔ امام فرماتے ہیں نمازی کے سامنے جتنے بھی گزرنے والے گزر جائیں، اللہ کہتا ہے میرے اور نمازی کے درمیان فاصلہ نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ میں اپنے مومن کی شہ رگ سے زیادہ قریب رہتا ہوں، میں اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب رہتا ہوں۔ پھر امام فرماتے ہیں وہ تمہاری نماز ہوگی، تمہارے سامنے بندے گزر جائیں، تمہاری توجہ اللہ سے ہٹ کے بندوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ ہماری نماز تو ایسی ہوتی ہے اگر ہمارے پیروں میں تیر بھی لگا ہو، ہم مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے پیروں سے تیر نکل جاتا ہے، پھر بھی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے۔
مولا امیر کائنات کا واقعہ تھا نا، وہ سنا ہوا ہوگا آپ نے، ایک جنگ میں مولا امیر کائنات کے پیر میں تیر لگ گیا، تو طبیب جاتے ہیں نکالنے کی کوشش کرتے، نہیں نکلتا تھا، مولا امیر کائنات کی چیخیں بلند ہو جاتی تھی، رونے لگتے تھے کہ کیونکہ تیر تکلیف دے رہا تھا۔ تو طبیب اکٹھے ہو کے آئے مولا حسن کے پاس، حسن اگر یہ تیر نہ نکالا تو پیر خراب ہو جائے گا، زہر بن جائے گا، لوہا ہے پاؤں کے اندر گیا ہوا ہے، خراب ہو جائے گا، ہڈی کو نقصان پہنچ جائے گا، گوشت کو۔ تو علی جو ہے وہ ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے، ہم کوشش کرتے ہیں نکالنے کی، علی کی چیخیں بلند ہو جاتی ہیں، علی کہتے ہیں ہاتھ بھی نہ لگاؤ۔ مولا حسن فرماتے ہیں انتظار کرو، جب نماز کا وقت ہو، میرے بابا مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے اللہ کی نماز پڑھ رہے ہوں، میرے بابا کے پیروں سے تیر نکال لینا۔ طبیب انتظار کرنے لگے، مؤذن نے اذان دی، طبیب مولا امیر کائنات کو دیکھ رہے تھے، مولا امیر کائنات مصلی عبادت پہ کھڑے ہو گئے، جیسے ہی نماز کے لیے پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر، طبیبوں نے تیر میں ہاتھ ڈال کے تیر کھینچ لیا۔ علی جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، طبیبوں نے تیر ایسے نکالا جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ مولا جیسے ہی فارغ ہوئے نماز سے، دیکھا میرے پیروں میں تیر نہیں ہے، طبیبوں سے پوچھا نکال لیا، انہوں نے کہا جی نکال لیا۔ تو ائمہ فرماتے ہیں، مولا امام صادق مولا امام کاظم فرماتے ہیں ہماری نماز تمہاری نماز میں فرق ہوتا ہے، تمہارے سامنے سے بندہ گزر جائے تمہاری توجہ ادھر چلی جاتی ہے، تم سوچنے لگ جاتے ہو بندہ جلدی جلدی کیوں جاندہ بھی آئی، ابالا کیوں ٹردا بتائی بندہ، کیڑا بندہ ہی کون ہے اس ویلے، یعنی ہماری توجہ اس کی طرف۔ امام فرماتے ہیں ہماری توجہ اللہ سے نہیں ہٹتی، ہم اللہ کو اپنے سامنے پیش کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اچھا تین سوال ہوئے ہیں امام سے، میں پہلے ان کی تشریح کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اسی بندے نے اسی 5 سالہ بچے سے سوال کیا، بس یہ سوالوں کا جواب دوں گا میرا وقت ختم ہو جائے گا۔ پہلی چیز انسان کے دماغ میں کیا پائی جاتی ہے؟ ایک عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، میں اچھا کام کرتا ہوں تو اللہ کرواتا ہے، میں برا کام کرتا ہوں تو اللہ کرواتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کروا رہا ہے، میں اگر شراب نوشی کرتا ہوں معاذ اللہ تو اللہ کر رہا ہے۔ اور یہ مکتب جعفری کے علاوہ سب کا عقیدہ یہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کروا رہا ہے اس دنیا میں۔ بادشاہوں کا دور ہوتا تھا نا، تو بادشاہ چوریاں چکاریاں کرواتے تھے، بندوں کو مروا دیتے تھے، ظلم کرتے تھے، تو جو مشیر ہوتے تھے وہ آگے کہتے تھے بادشاہ ٹینشن نہ لئی کر، جتنے ظلم کرنے نہیں کر لے، تو کیڑا اپنی مرضی نہ کرتا پیا، تیرے تو اللہ کروا رہی ہے۔ تو بادشاہ یہ سوچ کے ظلم کرواتا تھا، چوریاں چکاریاں کرواتا تھا۔ میری بھی ایک بندے سے بحث ہو گئی کہ جو کچھ کیسے بحث ہوئی، ہم لاہور میں پڑھتے تھے، کرکٹ کھیل رہے تھے، تو وہاں پہ آ گئے تبلیغ والے، تو نوجوانوں کو بلایا اکٹھے، تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کروا رہا ہے، اچھا کام، توجہ ہے میری طرف، میں مولا امام کاظم پہ ہی آؤں گا، ان کا واقعہ بعد میں پڑھوں گا، پہلے یہ سمجھ لیجیے۔ اس نے کہا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کروا رہا ہے۔ میں نے کہا میں نے اس کائنات کے خلق ہونے سے اب تک اللہ نے آدم کو بنایا، ابلیس کو بنایا، آدم کو بنانے کے بعد آدم سے ترک اولا ہوا، آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، مالک میں نے اپنے نفس پہ خود ظلم کیا۔ ابلیس نے جب گناہ کر بیٹھا، اللہ کی نافرمانی کی، ابلیس نے اللہ کو دیکھ کے کہا مالک تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ آدم کہہ رہا ہے میں نے خود ظلم کیا، ابلیس کہہ رہا ہے مالک تو نے مجھے گمراہ کیا۔ بس جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ جو اس دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کروا رہا ہے، وہ شیطان کی قبیل سے ہے، آدم کی قبیل سے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بیدار ہے مجموعہ، مجھے یہی خوشی ہوتی ہے چک نورن شاہ عباس پور کے واسی بیدار ہے یا علی۔ اس کے بعد بادشاہ جو کرتے تھے، مشہور کہتے تھے بادشاہ چھٹی رکھ، جڑا تو کرتا پیا اللہ کر دیتا پیا تیرے کولوں۔ تو میں نے کہا ملا جی اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کروا رہا ہے، اگر علی کا چھوٹا سا نوکر زمین پہ کھڑے ہو کے یزید پہ لعنت کرے تو اس چھوٹے سے نوکر کو برا نہ کہا کرو، کیونکہ یہ لعنت یہ نہیں کر رہا، وہ کروا رہا ہے۔ جی ہاں لعنت پھر ہم نہیں کرنا، وہی کروا رہے ہیں۔ اب آئیے مولا کاظم کہتے ہیں مولا بہلول سنا تو دو جملے محمد حنیفہ ابو حنیفہ قاضی تھا، 2 سال امام کا شاگرد رہا، مولا صادق علیہ
ایک چوک میں کھڑا ہو کے کہتا ہے صادق کے 3 عقیدے ہیں، میں تینوں نہیں مانتا۔ پہلا عقیدہ صادق کا یہ ہے کہ صادق کہتا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس دنیا میں وہ اللہ نہیں کروا رہا، بندے کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ پہلا عقیدہ صادق کا یہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ نہیں کر رہا، بندہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ دوسرا عقیدہ صادق کا یہ ہے، صادق میں اس کی زبانی پڑھ رہا ہوں اس لیے میں امام کو جو ہے نا ایسے القاب سے کر رہا ہوں بات۔ دوسرا عقیدہ صادق کا یہ ہے، مولا صادق فرماتے ہیں شیطان کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا اور جہنم کی آگ شیطان کو جلا دے گی۔ کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ شیطان کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ شیطان ہے جن بنا ہے آگ سے، جہنم میں بھی آگ ہوگی۔ شیطان اور آگ ایک ہی جنس سے ہیں، جنس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ توجہ ہے میری طرف؟ مثال دیتا ہوں، آگ میں آگ ڈال دو، کیا یہ آگ ڈالی جانے والی آگ کو جلائے گی؟ کیونکہ جنس ہے نا۔ پانی میں پانی ڈال دو، کیا وہ پانی جو پانی ڈالا گیا اس کو ڈبو کے مارے گا؟ نہیں مارے گا، کیونکہ جنس ہے۔ تو جنس کو جنس نقصان نہیں پہنچاتی۔ دوسرا جو بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے صادق کہتا ہے وہ اللہ نہیں کروا رہا، انسان اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ تیسرا صادق کا عقیدہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن دیکھا نہیں جا سکتا۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ صادق کہتے ہیں اللہ ہے دیکھا نہیں جا سکتا۔ میرا عقیدہ یہ ہے اللہ ہے لیکن دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کسی چیز کا وجود پایا جاتا ہو لیکن اس کو دیکھا نہ جا سکتا ہو۔ 3 عقیدے سنا دیے، صادق کے بھی سنا دیا، اس قاضی کا بھی سنا دیا۔ یہی واقعہ اور یہی خطبہ مولا صادق کا غلام اور مولا صادق کا شاگرد حضرت بہلول دانا سن رہا تھا۔ اس نے سنا، سننے کے بعد بہلول نے سب سے پہلے جوتا اٹھایا، اپنی بغل میں دبایا، دبانے کے بعد زمین سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اٹھا کے قاضی کے منہ پہ مار دیا۔ مٹی کا جو ڈھیلا ہوتا ہے وہ اٹھایا قاضی کے منہ میں مار دیا۔ اب مارنا تھا، بہلول کو پتا ہے کہ قاضی کے چاہنے والے ہیں مجھے پکڑیں گے، مار کے بہلول نے دوڑ لگا دی، پیچھے قاضی والے بھی دوڑ پڑے بہلول کو پکڑنے کے لیے۔ اب بہلول بھاگنے والوں کا مرید تو تھا نہیں، کتنا بھاگتا، پکڑ لیا بہلول کو، پکڑ کے لے آئے قاضی کے پاس۔ قاضی اپنے سے بڑے قاضی کے پاس لے گیا، بہلول نے مجھے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، میں قصاص لوں گا۔ بہلول سے پوچھا گیا بہلول مارا ہے تم نے؟ بہلول کہتا ہے بالکل مارا ہے میں نے۔ بہلول کیوں مارا؟ بہلول نے کہا اس کا عقیدہ یہ ہے جنس کو جنس نقصان نہیں پہنچا سکتی، جنس کو جنس نقصان نہیں پہنچا سکتی، میں نے اس کو مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، یہ بھی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ جی اب یہ کہہ رہے ہیں مٹی کا ڈھیلا، مجھے لگا مجھے درد ہو رہا ہے، میں مانتا ہی نہیں ہوں، یہ بھی مٹی، میں نے جو ماری وہ بھی مٹی، اب اس کو درد کس چیز کا ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسرا اس کا عقیدہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں جو بھی اس دنیا میں ہوتا ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، وہ نظر آنے والا ہے، اگر اس کو درد ہو رہا ہے مجھے دکھائے اسے درد کہاں ہو رہا ہے۔ جی مشکل باتوں پہ بولتے ہیں خوشی ہوتی ہے۔ اس کا کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا رونے لگ گیا، کہتا ہے بہلول یہ کیسی بینکی باتیں کر رہے ہو، درد بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہلول کہتے ہیں عقل کے اندر تیرا درد نظر نہیں آتا، اللہ کیسے نظر آ جائے گا؟ تیرا درد نہیں دیکھا جا سکتا، اللہ کو کیسے دیکھو گے؟ اس کے بعد تیسرا کیا عقیدہ تھا؟ جو بھی ہو رہا ہے اللہ کروا رہا ہے۔ بہلول کہتے ہیں اس نے مجھے پتھر مارتے ہوئے دیکھا، اس نے مجھے ڈھیلا مارتے ہوئے دیکھا، یہ تو میں نے مارا ہی نہیں، اس کا عقیدہ ہے اللہ کرواتا ہے، بس اللہ سے جا کے قصاص لے، کیونکہ مجھے اللہ نے کہا اس کو ڈھیلا اٹھا کے مارو، مجھے اللہ نے کہا اس کو مارو اٹھا کے، میں نے مار دیا۔ اب مولا صادق سے یہی سوال پوچھا گیا، کون سا سوال آ گیا ذہن میں کہ مولا جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کرواتا ہے، بندے کا اختیار نہیں ہوتا۔ ان کا عقیدہ یہی ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔
شکر کیا کرو نبی کے وارثوں کے ماننے والے ہو. شکر کیا کرو ہم نے علم اور دین ان سے لیا ہے کہ جو نبی کے وارث ہیں. ہم نے کسی ایرے غیرے نتھو خیرے سے یہ حدیثیں نہیں لی ہیں. ہم نے ان سے لیا ہے جو نبی کے علم کے وارث ہیں, جو نبی کے منبر کے وارث, جو نبی کے امامے کے وارث, جو نبی کے وارث ہیں. ہم نے اپنا دین ان سے لیا ہے. کہتے ہیں کاظم یہ بتاؤ کہ اس دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کروا رہا ہے, بندے کا اختیار نہیں ہوتا. امام نے فرمایا 3 صورتیں ہیں. پہلی یہ کہ جو بھی ہو رہا ہے تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ کروا رہا ہے. 3 صورتیں, یا تو وہ اور یہ مل کے کر رہے ہیں, توجہ ہے, یا تو اللہ اور انسان مل کے کر رہے ہیں. فرض کرو کہ مجھے اللہ نے کہا فرض کرو خدا نہ خواستہ کسی نے چوری کر لی, یا تو یہ کہو اللہ اور بندے نے مل کے چوری کی ہے. توجہ, اگر آپ یہ کہو گے کہ اللہ اور بندے نے مل کے چوری کی ہے تو پھر اللہ کو جہنم بنانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. پھر جہنم کیوں بنائے؟ کیونکہ مل کے اکٹھے کر رہے ہیں کام. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں, اللہ اور وہ مل کے نہیں کر رہے, اکیلا اللہ کر رہا ہے. تیسری صورت یہ کہ نہیں, اکیلا بندہ کر رہا ہے, جو کہ یہی صورت صحیح ہے, اکیلا بندہ کر رہا ہے. امام فرماتے ہیں اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے اللہ اور بندہ مل کے کر رہے ہیں, تو جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ انسان بھی نماز پڑھ رہا ہے, اللہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. انسان تو پڑھ رہا ہے اس اللہ کی نماز, اب تمہیں یہ بتانا پڑے گا اللہ کس کی نماز پڑھ رہا ہے. سمجھ لگی؟ مشکل نہیں تھی بات, آسان تھی. اگر تم کہو گے کہ اللہ کسی کی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر تم مشرک ہو جاؤ گے, کیونکہ اللہ کسی کی نماز پڑھتا نہیں ہے. جب انسان نماز پڑھ رہا ہو سجدہ تو کرے گا, تو تمہیں یہ ماننا پڑے گا اللہ اور انسان مل کے سجدہ کر رہے ہیں. یعنی اللہ بھی سجدہ کر رہا ہے بعض اللہ, انسان بھی سجدہ کر رہا ہے, جو کہ غلط ہے. صرف یا اللہ سجدہ کر رہا ہے یا صرف انسان سجدہ کر رہا ہے. اگر صرف اللہ سجدہ کر رہا ہے یہ بھی فرض محال ہے, کیونکہ اللہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا. مولا امام کاظم علیہ السلام نے جب یہ جواب دیے مختلف قسم کے, تو یہ انسان پریشان ہو گیا, پریشان ہو کے قدموں پہ گرا. گرنے کے بعد جو امام نے وہ عصا اٹھایا ہوا تھا, توجہ ہے میری طرف, گھبراہٹ نہیں, وہ جو عصا اٹھایا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ اے کاظم یہ بتائیے یہ عصا کس کا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں یہ ہمارے جد رسول اللہ کا عصا ہے, جو ہم برکت کے لیے اپنے ہاتھوں پہ رکھتے ہیں. جیسے ہی رسول کا نام آیا یہ جلدی سے آگے بڑھا, بڑھ کے اس عصا کو کبھی بوسہ دیتا ہے, کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے, کبھی پیشانی سے لگاتا ہے. امام نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں رسول کے عصا کا احترام کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کیسے رسول کے امتی ہو, رسول کے عصا کی عزت کرتے ہو, رسول کے خون کی عزت نہیں کرتے. رسول کے عصا کی عزت کر رہے ہو, چوم رہے ہو رسول اللہ کے عصا کو. عزیزان گرامی, مولا امام کاظم علیہ السلام, نوجوانوں مولا امام کاظم علیہ السلام کی سیرت سنی ہے. مولا امام کاظم ایک زندان میں تھے, اس زندان کی تاریکی تھی, روشن دان نہیں تھا, اندھیرا تھا, کوٹڑی تھی. بابا نے برا سلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بند کوٹھڑی میں امام زندگی گزار رہے تھے. مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, سیرت امام کاظم پڑھ رہا ہوں. بند کوٹھڑی میں امام زندگی بسر کر رہے تھے کہ جب ایک بندہ آیا نا چاہنے والا, آ کے امام کاظم سے پوچھا مولا آپ کو زندان میں تکلیف کون سی چیز دیتی ہے سب سے زیادہ؟ تو ہو سکتا تھا امام کہہ دیتے کہ اندھیرا تشریف مجھے جو ہے نا وہ تکلیف دے رہا ہے, یا امام یہ فرما دیتے مجھے زنجیریں تکلیف دے رہی ہیں, یا امام یہ فرما دیتے کہ زندان کا چھوٹا ہونا مجھے تکلیف دے رہا ہے. نہیں, امام فرماتے ہیں کہ مجھے اس زندان میں سب سے زیادہ تکلیف وہ وقت دیتا ہے کہ جب میں مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں, اطراف سے کسی ہمسائے کے گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے. مجھے
امام کو زندان تکلیف نہیں دے رہا مسلمانوں، نوجوانوں، امام کو کیا تکلیف دے رہی ہے؟ گانے کی آواز۔ اور میں اسی امام کا ماننے والا ہوں، میں گانے کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ میرا موبائل، میں نے کہا تھا ایک مجلس میں، اگر اسی وقت امام زمان اجل اللہ شریف تشریف لے کر آ جائیں، مجھ سمیت امام آ کر میرا موبائل چیک کرنے کے لیے مجھ سے موبائل مانگے تو میرا موبائل اس قابل نہیں ہے میں اپنے وقت کے امام کو دے سکوں۔ میں کہوں مولا یہ دلیے میرا موبائل دیکھ لیں آپ۔ عزیزان گرامی، خداوند متعال نے اگر انسان کو خلق کیا ہے تو اس کے لیے کوئی حقوق اللہ رکھے ہیں، حقوق العباد رکھے ہیں، حدود رکھی ہے۔ کس حد کو عبور کرنی چاہیے، کون سی حد میں رہ کے انسان اللہ کو راضی اور امام کو راضی کرتا ہے۔ امام کو زندان میں رہ کے بھی موسیقی کی آواز اچھی نہیں لگ رہی، امام کا چاہنے والا ہے آزاد رہ کے بھی اسی گانے کو اپنے روح کی غذا کہتا ہے۔ کہتا ہے میرے روح کی غذا۔ صبح اٹھنے سے پہلے، ابھی آنکھیں پوری نہیں کھلی ہوں گی، سب سے پہلے انسان گانے سے اپنے دن کی ابتدا کرے گا۔ اور پھر کہتے ہیں میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، میرے گھر میں رزق نہیں آتا، میرے گھر میں رزق آتا ہے پتہ ہی نہیں پھر چلتا کہاں چلا گیا ہے۔ وہ خدا کے بندے، جو تو نے اپنے دن کی ابتدا شیطانیت سے کی ہے، اس گھر میں اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ قبلہ صاحب تشریف فرما ہے، میں آپ میں اور قبلہ صاحب میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہوں گا، بس آخری دو جملے ہیں۔ نوجوانوں، اگر امام زمان کے سپاہی بننا چاہتے ہو نا، 24 گھنٹے ایسے تیار رہو کہ اگر اسی وقت میرا وقت کا امام آ جائے تو میری وہ جو زندگی گزر رہی ہو وہ گناہوں سے پاک گزر رہی ہو، وہ گناہوں سے پاک ہو۔ اگر گناہوں والی زندگی گزار رہا ہوں تو میرے وقت کا امام آ کر میرے سامنے کھڑا بھی ہو جائے گا، مجھے سلام بھی کرے گا، لیکن معرفت امام کبھی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اپنے امام کو راضی کریں۔ امام کاظم فرماتے ہیں مجھے زندان تکلیف نہیں دیتا تھا، مجھے زندان کا اندھیرا تکلیف نہیں دیتا تھا، مجھے زنجیریں اور کڑیاں تکلیف نہیں دیتی تھی، مجھے موسیقی کی آواز تکلیف دیتی تھی، مجھے گانوں کی آواز تکلیف دیتی تھی۔ پروردگار عالم سے دعا کیا کریں اللہ رب العزت ہم سب کی زندگیاں ایسی بنا دیں کہ ہمارے وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ غیبت میں بیٹھ کر امام ہمارا خون رو رہا ہے، اور وہ قاتلین امام حسین پہ خون نہیں رو رہا، وہ شیعوں ہمارے اور آپ کے افکار اور کام پہ خون رو رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں شیعوں مجھے زبان سے بلاتے ہو مولا آ جائیں، تمہارا کردار ایسا ہوتا ہے کہ نہیں مولا تھوڑی اور ضرورت کوئی نہیں آمدی۔ زبان سے تو کہتے ہو اللہم عجل ولیک الفرج، امام جلدی آئیے، میں مرا جا رہا ہوں، مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، جبکہ تمہارا کردار یزیدی ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں تمہارا کردار مجھے اس دنیا میں ظہور نہیں فرمانے دیتا۔ حضرت یوسف، بس دو ہی جملے مسائل کے قبلہ کو میں بات کروں۔ حضرت یوسف اور جناب یعقوب، حضرت یوسف کے باپ جب ملے نا آپس میں تو حضرت یعقوب یوسف سے کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے شروع سے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سارا کچھ بتائیے، کس طرح سے آپ کے بھائی لے کر گئے، کس طرح سے آپ مصر کے بازاروں میں بکے، کس طرح سے بادشاہ بنے، زندان کاٹی، شروع سے بتائیے مجھے۔ تو حضرت یوسف شروع کرنے لگے یہاں سے کہ بابا جب میں بادشاہ بنایا گیا، یعقوب کہتے ہیں کہ نہیں یوسف مجھے شروع سے بتائیے جب آپ گھر سے گئے۔ یوسف کہتے ہیں بابا جب مجھے میرے بھائی لے کر جا رہے تھے تو میں نہیں جانا چاہتا تھا، تو میرے بھائیوں نے مجھے تماچے مارنے شروع کیے چہرے پہ۔ یوسف کا اتنا کہنا تھا یعقوب جیسے صابر نبی کی تماچوں کا نام سنتے ہی دھاڑے نکل گئی اور رو رو کر کہنے لگے میرے اللہ میرے یوسف کو تماچے لگے۔ میں کہوں گا یوسف نبی کے بابا آپ نے تماچے لگتے نہیں دیکھے، آپ نے صرف سنا کہ تماچے لگے اور دھاڑے مار کے رونے لگے۔ یوسف کہتے ہیں بابا پھر مجھے لے کر گئے کنویں کے قریب، مجھے بڑا بھائی کہتا ہے کہ یوسف اپنا کرتا اتارو، میں نے کہا نہیں میں کرتا نہیں اتاروں گا۔ پھر ایک اور بھائی آگے بڑھا، اس نے خنجر نکالا،
खंजर निकाल के मेरी गर्दन पे रख दिया, कहा यूसुफ अगर तुम कुर्ता नहीं उतारोगे तो तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। बस खंजर का नाम आना था, याकूब नबी की थाड़े बुलंद हो गई। रो के कहते मेरे अल्लाह मेरे बेटे की गर्दन पे खंजर रखा गया। मैं कहूँगा याकूब नबी आपने तमाचे लगते भी नहीं देखे, आपने खंजर रखा जाना भी नहीं देखा, सिर्फ सुन के आप धाड़े मार रहे हैं। जरा आइए मैदान करबला में एक 4 साल की बच्ची है जो चंद कदम के फासले पे खड़ी है। शिमर जाल सुनाला सदर हुसैन, हुसैन के सीने पे शिमर बैठा है। कभी खंजर को पत्थर पे मारता है और कभी हुसैन के सूखे गले पे मारता है। अजर का मिनल्लाह, अल्लाह किसी का में ना रुलाए। 2 ही जुमले हुसैन की मजलूमा की ओर पढ़ूंगा। जा रहे थे असीरान करबला कि इतने में एक मलऊन ने एक घोड़े की रस्सी को खींचे और घोड़ा चल नहीं रहा था, हरकत नहीं कर रहा था। तो वो मलऊन उस घोड़े के मुंह पे मारने लगा ताकि ये चले। तो दूसरा आके पूछता है कि तुम इसको क्यों मार रहे हो? तो वो कहता है ये चल नहीं रहा इसलिए मैं मार रहा हूँ इसको। वो पूछने वाला कहता है कि तुम्हें शरीयत मोहम्मदी का पता नहीं है? शरीयत मोहम्मदी में है कि जानवरों को मुंह पे नहीं मारा जाता। बस ये अल्फाज हुसैन की मजलूमा ने सुने, दौड़े दौड़े सज्जाद मौला के पास गई, जाके कहती है भैया सज्जाद इनसे कह दीजिए वो जिस मोहम्मद की शरीयत जानवरों को मारने से मना करती है उसी मोहम्मद की शरीयत इंसानों को मारने से मना करती है। भैया सज्जाद इनसे कह दीजिए और मुझे चेहरे पे ना मारा करे, मेरे चेहरे पे रुखसार जख्मी हो गए और मेरे कान जख्मी हो गए और मेरा सर जख्मी हो गया। भैया सजाद शिमर जब भी मुझे मारता है चेहरे पे मारता।